زدنی علما والحقنی بالصالحین اللہم انی اسألک علما لدنی والمشربا صافی ہنی یا وہاب یا غنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، سامعین و حاضرین کرام، ہمارا درس سورہ صافات کے بعد سورہ صاد کا درس شروع ہو رہا ہے۔ سورہ صاد یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں 88 آیتیں ہیں، 88 ثمانیۃ و ثمانون، اور 5 رکوع ہیں۔ اچھا، یہ ترتیب میں بھی 38 نمبر صورت ہے اور شان نزول میں بھی 38 نمبر صورت ہے، دونوں 38۔ سورہ اعراف وہ 39 نمبر صورت ہے، یہ اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہے صورت۔ اور سورہ قمر، انشق القمر، اقتربت الساعہ وانشق القمر، جو سورہ رحمان سے پہلے، وہ 37 نمبر شان نزول ہے اور یہ 38۔ اس سورہ مبارکہ کا شروع بھی حروف مقطعات سے ہوا۔ صاد مختلف معنی کیے، بعد نے کہ اللہ کے وہ نام مراد ہیں جو صاد سے شروع ہوتے ہیں، جیسے صمد ہو، صادق الوعد ہو، صانع المخلوقات وغیرہ۔ بہرحال حروف مقطعات میں اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ ورسولہ۔ والقرآن ذی الذکر، واو قسمیہ ہے اور قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے، نصیحت والا ہے قرآن، یہ قسم ہے۔ اور جواب قسم اس کا یہ ہے کہ یہاں موصوف ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن معجز ہے اور ان کا یہ دعویٰ برحق ہے، اور تبلیغ رسالت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچانے میں سچے ہیں، صادق ہیں۔ ذی ذکر، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن شہرت والا ہے، نامور ہے۔ جتنی شہرت دنیا میں اس کلام کی، دنیا میں کسی اور کلام کی نہیں۔ جس قدر مسلمانوں کے دل میں اس کی محبت ہے تو وہ آپ کے سب کے سامنے ہے کہ کس قدر ہمارے مسلمان بھائی اور ہماری مائیں بہنیں اس قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر انسان یہ چاہتا کہ میں مسلمان جیوں تو وہ کہتے نیس ممکن جز بقرآن زیستن، کہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ قرآن ہو، صبح و شام کوئی نہ کوئی تعلق آپ کا قرآن پاک سے جڑا ہو، کیونکہ آپ کی ترقی وہ قرآن سے ہوگی۔ جس قدر خطرے ہیں قرآن پاک کے ذریعے وہ خطرے ٹل سکتے ہیں۔ روحانی جسمانی امراض کی شفا بھی اسی میں ہے۔ کیا ہے نام؟ ذکر۔ ہم سورہ طٰہٰ میں پڑھ چکے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، رب فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں، یہ نہیں ہے، تو رب فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور پھر وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اس کو نابینا اٹھائیں گے۔ بس
اور اللہ کے نبی نے قرآن فرماتا ہے سورہ فرقان میں وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میرے اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب ہم نے بس برائے نام کہ بچے کو قرآن پڑھانا ہے یا جو ہے نا گھر چینج کرنا ہے، دکان میں برکت کے لیے پڑھنا ہے یا دندر، وہ بھی ان کے فائدے ہیں، لیکن اصل مقصد اس کو سمجھ کر آپ کا نظریہ ایسے ہونا چاہیے، اس کے اعمال آپ کے جو ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ شعر تو ایسے ہے کہ آج تم خوار ہوئے، اللہ اقبال کہتے ہیں آج تم خوار ہوئے تارک قرآن، لیکن ہم کہتے ہیں تم نہیں۔ علماء کا وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم کہتے تقریروں میں تم بھائی تم بھی تو مسلمانوں کا حصہ ہو، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے کہ ممبر پر بیٹھ کے تم مسلمان نہیں، طرز بیان ہونا چاہیے ہم مسلمان، ہم سب ہیں نا، اب الگ الگ کیوں کر رہے ہیں کہ یعنی میں تو بڑا نیکوکار ہوں تم مسلمان، ایسے غلط طریقہ ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر، وہ اس قرآن سے تکبر میں اور مخالفت میں، پیارے عقائد و جان کی پیروی نہیں کرتے اور اس قرآن پاک کی تعلیم حاصل بھی نہیں کرتے، اور بلکہ اس کے مقابلے میں مشرکین مکہ نے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پاک سنو تم پہ رحم ہوگا، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو سنو، ان کے سننے کے لیے مستعد رہو کہ اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یقیناً تم پہ رحم کیا جائے گا جب قرآن پڑھا جائے، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 204۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے جو قرآن کے مقابلے میں آ رہے ہیں، نبی آخر زمان کے مقابلے میں آ رہے ہیں، ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، انانیت کے مسائلوں میں ہیں۔ ارے یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، جنہوں نے اللہ کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہوئے، تکبر کیا، ان کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ کم از کم ہم مسلمان اس پر متفق ہوں کہ مسلمانوں کے اندر یہ انتشار نہ ہو۔ اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ تھوڑا سا درس اگر یہاں نہیں آ سکتے وہ لوگ گھر میں تھوڑا یوٹیوب پہ سن لیا کریں، تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کریں۔ میں سامعینوں کو بھی کہتا ہوں اگر آپ تھوڑا تھوڑا سنو، پورا درس نہیں سن سکتے، آپ کی زندگی میں اگر چینجنگ نہ آئی تو ذمہ دار میں ہوں، پھر اس کا ذمہ کہ آپ نے کہا اور چینجنگ نہیں ہے۔ یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ آپ کی پوری زندگی کو چینج کر دے گا۔ کتنے قومیں ہم نے ہلاک کر دی، فنادوا ولا حین مناص، جب عذاب آیا تو اس وقت وہ فریاد کرنے لگے، چیخنے لگے، ولا حین مناص، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔ اب جب عذاب آیا تو وہاں اب تو اینڈ ہو گیا نا، اب تو وقت ختم ہو گیا۔ یا انہوں نے ولا حین مناص کی تفسیر کی ہے، نمبر 1 انہوں نے فریاد کی کہ ان سے عذاب دور کیا جائے، لیکن اب تو وقت ختم۔ پہلے تو اللہ نے اپنے انبیاء رسول کو ان کے خلاف حجت تو قائم کر دی نا، اب انہوں نے کہا لے آؤ عذاب لے آؤ۔ نمبر 2 جب انہوں نے عذاب دیکھا تو انہوں نے بآواز بلند اپنے کفر، شرک اور تکبر سے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے۔ اب تکبر بہت زیادہ رہ گیا ہمارے اندر، انانیت کے مسائل ابھی بھی، پھر قواریت بہت زیادہ ہے، کلمہ پڑھ کے بھی یہ حالت ہمارے ہاں چل رہی ہے۔ نمبر 3 وہ اپنے غم اور دکھ کے اظہار کے لیے وہ فریادیں چیخیں مار رہے تھے،
لیکن چونکہ اللہ کا عذاب آ چکا تھا، اور جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر وقت ختم۔ یہاں وَلَا تَحِينَ مَنَاص، سورہ مومن یعنی قریب آنے والی صورت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں 84 نمبر آیت دیکھیں کہ جب عذاب آتا ہے تو ان کی حالتیں کیسے ہوتی ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اب کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لائے، وہ اکیلے، وہ واحد لا شریک ہے۔ سورہ مومن اور سورہ مومنون، یہاں پہ انہوں نے پھر فریادیں کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ یہاں دیکھیں آپ کو بتا دوں کہ جب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، ہم نے اب اس کا انکار کیا جن کا ہم نے شرک کیا نا، اب اس کو نہیں مانتے۔ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر جب ہمارا عذاب دیکھا تو پھر ان کو ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، طریقہ جو ان کے بندوں میں سے چلتا رہا ہے کہ جب عذاب آئے تو ختم۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، وہاں نقصان میں پڑ گئے کافر۔ پھر اسی طرح ایک مومنون میں یہاں بھی حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، کہ جب ہم نے کافروں کے بڑے دولت مند بڑیروں کو پکڑا تو اچانک وہ فریاد کرنے لگے، یجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، اب فریاد نہ کرو، اب تو تمہارا ہمارے طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگا۔ فرعون بھی جب ڈوبنے لگا، سورہ یونس میں ہے، حَتَّى إِذَا أَدْرَكُوا الْغَرَقُ، تو کہنے لگا قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے فرمایا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، اب کہنے لگا میں ان رب پر ایمان لاؤ جو بنی اسرائیل ہے۔ اب تو وقت ختم ہو گیا، ٹائم ختم۔ جب پیپر لے لیتے ہیں امتحان حال میں، ہاں ممتحن جب پیپر لے لے اب ختم، آپ کو پورا پیپر یاد ہو تو فائدہ، پہلے لکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھ کر رب نے فرمایا وَعَجِبُوا، انہوں نے تعجب کیا، ان جاؤم، یہ کہ ان کے پاس آیا، منذر منہم، ان میں سے ڈرانا، ان میں سے ایک ڈرانے والا۔ بولا فرشتے کیوں نہیں آئے اور یہ کیوں آیا؟ بھئی اللہ کے اختیار میں۔ وقال کافرون ھذا ساحر کذاب، کافروں نے کہا یہ تو بہت بڑا جھوٹا، استغفر اللہ، اور جادوگر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ انہوں نے بہت سارے خداؤں کو ایک بنا لیا، کہ ایک خدا کیسے کام کرے گا؟ یہ انہوں نے بکواس کی۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو عجیب بات ہے کہ ایک اللہ کیسے چلائے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ولید بن مغیرہ اور 25 سرداروں کے ساتھ ان کو لے کر ابو طالب کے پاس آئے کہ یہ تو خطرے بڑھ رہے ہیں، کچھ کریں، کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں اور اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھائیں کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیے، جو بھی مانگتے ہم دے دیتے ہیں، اور یہ ہمارے خداؤں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ پیارے عقائد و جہان نے اپنے بھتیجے پیارے عقائد و جہان کو بلایا، بولا اب ان کے اپنا کام کریں، ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہیں۔ تو پیارے ہم یہ آپ کو یہ بڑے حوصلہ افزائی آپ کے ساتھ دیں گے۔ انہوں نے بولا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، میں ان کو جو بات کہتا ہوں وہ بات یہ کلے پوری دنیا ان کی ہو جائے گی، لیکن میں نے تو یہ کام کرنا ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، باقی سب کچھ غلط ہے۔ تو یہ آیتیں نازل ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ ایک خدا کو مانتا ہے
یہ تو عجیب سی بات ہے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ، تو وہ سردار وہاں سے چلے گئے، ابو طالب کے مجلس سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے، انیمشو، کیا وہ چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے خداؤں پر ڈٹے رکھو، صبر کرو، ان کو نہ چھوڑو، بس جو بھی ہوتا ہے نا اس کو نہ چھوڑو۔ یعنی اگر تم دلائل میں حضور سے عاجز آ گئے اور تم سے ان کی بات کا کوئی جواب نہ بنا، مگر بے دلیل اپنے خداؤں پر بس اسی پر ڈٹے رہو، کیونکہ انا کے مسائل تھے، ان کے وڈیرے پن کے مسائل تھے، جس کے بعد دو پیسہ آ گیا، تھوڑے سا جاؤ جلال آ گیا، پھر وہ حالانکہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی ہستی کو مٹا دو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی ملت الآخرہ، ہم نے تو دوسرے دینوں میں بھی ایسے بات نہیں سنی۔ یعنی عیسائی بھی تو اللہ کو، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے والدہ کو خدا مانتے ہیں، وہاں بھی تو یہ بات ہم نے نہیں سنی۔ اہل کتاب ہونے کے باوجود وہ تین خدا مانتے ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس۔ اگرچہ توحید اچھی چیز تھی تو اہل کتاب اس کے کیوں قائل نہ تھے؟ یہ بھی تو شرک ہے نا، کوئی بھی تین خدا مانے، دو مانے، اللہ کے سوا کسی دوسرے خدا کا امکان بھی مانے، اس کے مستحق عبادت کا مستحق بھی مانے، سب کفر و شرک ہے۔ اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ قل هو اللہ احد، وہ تنہا دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ کوئی چیز تو ہے جو یہ ارادہ کیا ہوا ہے، یہ بھی کچھ ارادہ کیا ہوا ہے۔ مختلف تفسیریں ہیں کہ یہ جو اتنی محنت کرتا ہے اس کے کوئی غرض، کچھ لالچ تو ہے۔ اب ہر انسان جو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، کچھ لوگ دنیا میں صبح اٹھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں یا رات کو بھی جاگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو دنیا کے غرض میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو یہ کیسے اللہ کی رضا کے لیے بھاگ دو، یہ بھی کچھ تو کر رہا ہے۔ پوچھتے ہیں نا لوگ، یہ آپ درس دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں؟ بھائی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ یہ اندھیرے میں لوگ نہ چلے جائیں، آپ سنیں گے تو ان کی ایمان کی سلامتی ہوگی، خبر میں روشنی ہوگی، اور کیا ہے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یار ہم تو کسی کو 2 منٹ نہیں دیتے اور یہ تو گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے، تو یہ تو کچھ تو ہے۔ تو کافروں نے بھی یہ سوچا، بولے نہیں یراد، کچھ تو یہ ارادہ کیا ہے، کچھ تو چاہتا ہے۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ نہیں ہے مگر یہ تو من گھڑا تھا، گھڑی ہوئی چیز ہے، یعنی جس کا ثبوت پچھلی آسمانی کتابوں میں نہیں، تو شیطان کس انداز سے بہکاتا ہے، یہ انہوں نے اختراق کیا ہوا ہے، اپنے طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اب بار بار اس کا جواب ملا ہے کہ اگر انسان کے بس کی کتاب ہوتی نا تو تم بھی اس طرح بنا لیتے۔ 5 مقامات کا حوالہ میں نے دیا، سب سے آخری حوالہ سورۃ نمبر 52 آیت نمبر 34 پر، کہ چلو اس کی ایک کلام صرف ایک بات اس کے مقابلے میں، فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، سورہ طور میں۔ تو ما سمعنا بہذا فی ملت الآخرہ، ہم نے تو دوسرے دینوں میں اس قسم کی باتیں نہیں سنی، اور یہ تو انہوں نے اپنے طرف سے باتیں، یہ چیزیں گھڑی ہوئی ہیں، ہم گھڑاتے۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، پھر یہ اعتراض کرتے کیا اس پر قرآن، ذکر قرآن ہمارے درمیان، ہمارے اندر تو بڑے سمجھدار ہیں، بڑے بڑے لوگ اس کو سمجھدار سمجھتے ہیں جو دنیا کمانے والا ہے، جو بڑا متکبر بنا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ہوشیار ہے، حالانکہ عقل مند وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچان لے اور عمل اس زندگی کے لیے کرے جو موت کے بعد ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، بے وقوف کس کو کہا؟ العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، نفس کی پیروی کرتا رہتا ہے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے گا، ایسے نہیں ہے۔ اور پھر عقل مند کی بات تو ہم وہاں کر چکے، سورۃ نمبر 13 آیت نمبر 19، اولو الالباب، ان کے 9 اوصاف بیان کیے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق،
وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وہ پڑھے کہ خود بھی جنت میں جائیں گے، اور جو ایمان والے اپنے فیملی میں، ان کے بچے، ان کے گھر والے، ان کے والدین، سب کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، یہ عقل مند ہے کہ خود بھی اللہ کی بندگی کر کو اللہ کو راضی کیا، جنتی بن گیا، اور اپنے فیملی کی بھی کچھ جو ہے نا ان کے لیے بھی قیامت کی اللہ کے نبی نے قرآن میں یہ وضاحت ہو گئی۔ ایک وہ ہے کہ خود تو ہم تو ڈوبے صنم تمہیں لے کے، خود تو برباد ہو کے اپنے فیملی کو بھی برباد کر دیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، خضر علیہ السلام ہو، اس بچے کو دیکھا نا، اس کو مار دیا، بولے یہ اتنا سرکش تھا کہ پورے اپنے والدین کو بھی برباد کر دیتا، اس لیے ہم نے اس کا وہاں پہ خاتمہ کر دیا۔ رب فرماتے بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ میرے قرآن سے شک میں ہیں۔ تو یہ کفار مکہ پیارے آقا دو جان پر حسد کرتے تھے کہ ہم اتنے مال والے، اتنے خاندان والے ہیں، ہمیں کیوں نبوت نہیں ملی؟ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، وہ تو علیم بذات صدور، کون کس چیز کا مستحق ہے۔ اب نبوت جیسی امانت تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تھوڑی دیتا ہے، وہ تو جس کو پیارے عقائد و جان مخلوق میں سب سے اعلیٰ وال اس کتاب کے امین بنے اور دنیا تک یہ پیغام پہنچایا، پتھر کھائے، وطن چھوڑا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن پیغام کو ایسے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اللہ تیری میں اسفاظ واللہ یعصمک من الناس، تبلیغ کرے دین کی۔ بل لما یذوقوا عذاب، لیکن ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا، ورنہ یہ ایسے نہ کہتے۔ تو یہ قرآن کے بارے میں کہتے کہ کبھی کہتے یہ جادو ہے، کبھی کہتے کہانت ہے، کبھی کہتے یہ شعر ہے، خود ان کو اپنے باتوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ام عندهم، کیا ان کے پاس خزائن رحمت ربک، تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں، جو عزیز ہے اور وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے؟ تو کیا یہ ان کے، دوسری جگہ ہم پڑھیں گے بھی کہ اگر یہ ان کے اختیار میں ہوتا تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیتے، نقیر، فتیلہ، نقیرہ، چوتھے پارے میں یا پانچویں پارے میں، تو یہ تل برابر بھی نہ دیتے پانچویں پارے میں۔ یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جس کو چاہے۔ پھر خاص کر نبوت کا سلسلہ جو پیارے عقائد و جان پر اینڈ ہوا، اور علم بھی اللہ تعالیٰ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے۔ اللہم ارزقنا علما نافعا، بولو امین۔ تو کہتے ہیں اگر یہ رب کا عذاب دیکھتے تو ایسے نہ کرتے، حسد وغیرہ نہ کرتے، اور اگر رب کے خزانے ان کے پاس ہوتے، جس کو چاہیے عطا کرے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ نبوت جو ہے یہ کسبی نہیں ہے، یہ عطائی ہے۔ ولایت جو ہے وہ کبھی کسبی ہوتی، کبھی عطائی ہوتی ہے۔ جیسے بی بی مریم کو جو ولایت ملی وہ وہبی تھی، وہبی، نبوت سب وہبی، وہ اس میں کسب کا کوئی نہیں ہے۔ اور ولایت کبھی جو ہے وہ کسبی ہوتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کہ وہ تقویٰ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ سورہ یونس آیت نمبر 63۔ تو ایمان و تقویٰ کے ذریعے ولایت عطا کی اللہ نے۔ ام لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے لیے سلطنت زمین و آسمانوں کی اور ان کے درمیان کی؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو رسی لٹکا کے پھر آسمان کی طرف چڑھ جائیں۔ تو اگر ان کے پاس یہ سب کچھ ہوتا نا تو یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے، رسیاں باندھ کر یہ آسمان کی طرف بھی چڑھ جاتے۔
جندن یہ لشکر ما تقلیل کے لیے بھی آتا ہے اور تحقیر کی بھی آتا ہے. ہنالک یہ لشکر وہاں محزوم شکست خوردہ ذلیل شکست خوردہ من الاحزاب گروہ احزاب حزب کی جمع گروہ لشکر یعنی عقائد و جہان کے دشمن یہ مکے والے جو بھی ہیں یہ ذلیل ہو کر یہ شکست کھائیں گے. جیسے رب فرماتا ہے کذبت کہ جھٹلایا تھا قبل ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور قوم پوری پانی میں غرق ہو گئی. اللہ کے نبی نے آخر ہاتھ اٹھائے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یہ تو سب کے سب جو ہے نا ختم ہونے چاہیے کیونکہ ان کے یہ جو بچے بھی جانتے ہیں نا ولا یلدوا الا فاجرا کفار بچے بھی ان کے کافر وہ ہیں. ان کی پوری تربیت تو غلط لوگوں کے بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے. ان کے بچے بھی غلط راستے پر گامزن ہوتے ہیں. ان کے دین کی بات کرو نا وہ عجیب سے ہوتے بولے یہ کیا بول رہا ہے. اکثر مسجد میں آتے نا ہم دیکھتے ہیں یہ مسجد میں یہ کوئی پارک ہے ایسے تم بھاگ دوڑ چیخے منگا رہے ہو کیونکہ امی ابو نے کبھی نہیں دیکھا کہ بیٹے جب مسجد میں جاؤ تو وہاں ہیستا چلو وہاں بھاگو دوڑو نہیں چیخے نہیں. آپ ابو غریب کو خود پتہ نہیں ہے مسجد کے اس کے آداب کا وہ بیٹے کو کیا سکھائے گا. وہ سمجھتے یہ بھی پارک ہے. پارک میں لے جاتے ہیں نا امی وہ بھاگتے بھاگو دوڑو تو مسجد میں بھی آ تو بھاگو دوڑو. میں نے بولا سیدھا کر دوں گا دیکھ شوہر یہ اللہ کا گھر ہے یہاں تمہاری بادشاہت نہیں چلے گی. پھر یہ دوسرے ان کے باپ دیکھتے یوں گور کو دیکھتے مولانا صاحب تو چڑھ یہ اللہ کے گھر کے محافظ علماء ہوتے ہیں ورنہ تو یہ لوگ تو پتہ نہیں خاص کر یہ جو جعلی ہوتے ہیں یہ تو پھر نہیں کیا کر لیتے. میں نے بولا اگر ہم یہ سختی نہ کریں تو تم تو بولو کہ یہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں پہ کرکٹ کھیلنے تمہارے بچے شروع کر دیں. کیا ہوتا ہے ہونے دے کھیل لیں دے. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے علماء کو ایک طاقت دی ایک روب دیا کہ اس کے سامنے مسلمان زیادہ تر چونکہ مہذب ہوتے ہیں تو انہی کی وجہ سے وہ جو لبرل قسم کے ہوتے ہیں وہ بھی ڈرتے کہتے یار. تو اس سے ایک پہلے اے محبوب نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی پھر بھی وہ باز نہیں اپنی شرک و کفر سے برباد ہو گئی. وعاد ہود علیہ السلام کی قوم برباد ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا طوفان چلائے 8 دن اور 7 راتیں یا 7 راتیں 8 دن. اور وہ فرعون اسی طرح فرعون موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تبلیغ کی کوشش کی لیکن نہ مانے اور ان کے بچے زندہ ذبح کرنے لگے اور اپنے آپ کو کہا انا ربکم الاعلی. اور ذو الاوتاد آج ہم نے پڑھا نا ذو الاوتاد یہ ہے نا فرعون ذو الاوتاد اور فرعون کیلوں والا کہ فرعون جب کسی پر ناراض ہوتا تو اس کے ہاتھ پاؤں اس پہ کیلے لگا لیتا. اس پہ بھی مختلف وہ ہیں تفسیریں ہیں بہت ساری ہیں. ایک ہے کہ ایسے تختہ بنا تو اس پر لٹکا دیتا اس پر کیل میں لگا کے ایسے کھڑا کر دیتا تاکہ وہ بغیر کھائے پیے چند دن تڑپتا رہے مر جائے. یا یہ کہ وہ جہاں اس کے لشکر بڑے طاقتور تھے جہاں خیمے لگاتے تھے نا اس پہ کیل لگاتے تھے. یا ہے کہ اس کی حکومت بڑی مضبوط تھی. مختلف تفسیریں اس کی موجود ہیں. ذو الاوتاد لیکن ایسے ہوا ایسے ذلیل ہوا پوری قوم سمیت جو ہے دنیا میں بھی اعلیٰ تو قیامت کے دن بھی سب کے آگے آگے وہ جہنم میں جائے گا. وثمود اور صالح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا پھر ان کے معجزے ان کے اونٹنی کے در پہ ہوئے ان کو قتل کیا تو خود برباد ہو گئے. وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم کہ ان کے اندر بری بیماری سدوم وغیرہ 4 بڑے بڑے شہروں میں کیسے برباد ہوئے پتھر پر سے شہر پورا اٹھا کے الٹا کر دیا. واصحاب الایکہ اور ایکہ والا یا ایکہ علاقہ یا جو ہے جہاں باغات وغیرہ ہوتے ہیں درخت گھنے ہوتے ہیں اس کو ایکہ کہتے ہیں. مختلف تفسیریں اس کی ہیں. جو قوم جھاڑیوں میں یا ایکہ بستی میں رہتی تھی تو انہوں نے ناپ تول میں نقصان کیا. شعیب علیہ السلام نے سمجھا ایسے نہ کرو. جو انسان جس قدر ایمانداری سے تجارت کرتا ہے اس کو بڑی عزت ملتی ہے عزت کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. جو 2 نمبری کرتا ہے
حالانکہ قرآن پڑھتے لیکن اکثر نہیں پڑھتے، ان کو پتہ نہیں. ہاں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ بہت زبردست جملہ ہے. ارے تم جتنی بھی حرام خوری کرو گے نا، ربا کیا سود، ناجائز پیسہ، کیونکہ ربا تو ویسے منافع کو کہتے ہیں، لیکن یہاں ناجائز منافع، جو اللہ فرماتے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، غلط طریقے سے کسی کا مال نہیں کھاؤ گے تو اللہ فرماتے تیرے مال میں کمی کر دوں گا، تمہیں اتنا پریشان کر دوں گا کہ کروڑ پتی بن جاؤ گے، لیکن تمہارا دل جو ہے نا وہ ہر وقت خوف زدہ ہوگا کہ کہیں بھوک سے مر تو نہیں جاؤں گا. ایک جھوپڑی میں رہنے والا ایک وقت کی مزدوری کر کے وہ بے فکر ہو کے سوئے گا، لیکن تمہیں نیند نہیں آئے گی. اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ گروہ جنہوں نے انبیاء کو ان کی تبلیغوں کا انکار کر کے اور ان کے مقابلے میں آ گئے تھے، اور ایسے ہلاک ہوئے کہ نام و نشان بھی نہ رہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد فرماتا ہے، اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. تو الحمدللہ ہماری مسجد میں کثیر تعداد سے مسلمان آتے. ہمارے علاقے میں اب کراچی میں بہت بڑا خوف اور ہراس پھیلا ہوا ہے کہ ڈکیتوں نے بہت ہی برا حال کیا ہوا ہے. تو طریقہ یہ اپنے گھر میں قرآن پاک سنو، وہاں رحمت برسے گی، تو جہاں رحمت برستی وہاں پریشانیاں نہیں ہوتی. گھر میں جا کے آیت الکرسی پڑھا کریں، سورہ اخلاص پڑھا کریں، کچھ ذکر کیا کریں، کچھ 2 رکعتیں گھر سے نکل کے پڑھا کریں. جب اللہ حفاظت کرے گا، ہمارے حکمران تو ٹھس سے مسی نہیں ہوتے. لوگ چیخ رہے، چلا رہے، ارے چلو موبائل لے لیا، پیسے لے، وہ تو چھوڑے جان بھی لے لیتے، تھوڑی سی حرکت کی 10 گولی مار دی. اب یہ ہمارے یہ جو شاگرد ہے زبیر، اس نے بولا کہ سر یہ تھوڑے دنوں میں تقریباً 25 ڈکیتی اس پیچھے گلی میں ہو گئی. اب بولے کوئی آپ لوگ کچھ کریں؟ میں نے بولا ہم کیا کریں؟ بولے کچھ اتفاق اتحاد کریں. میں نے بولا ہم تو بولتے ہیں بھائی کہ آپ لوگ تیار ہو جاؤ، ہم طریقہ بتاتے ہیں. ہر کوئی کہتے آ رہا ہے یہ لوٹ رہے میں تو امن میں ہوں، لیکن میں یہ نہیں سوچتا کہ آج وہ لوٹا کل تو میں بھی لوٹ جاؤں گا. ہم متحد ہوتے تو یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ ہمارے حکمراں ہمارا ساتھ نہ دے، پولیس نہ دے، لیکن ہم خود متحد نہیں ہیں. پڑوسی کا مال اور اس کی عزت کا چور. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اے انسان، اے مسلمان، جب تک تو دوسروں کی خدمت میں لگا رہے گا تو میں تمہاری خدمت میں لگا رہوں گا. اب ہم دوسرے کے مال و عزت و آبرو کی حفاظت کریں، کوشش تو کر سکتے ہیں نا، لیکن ہم کوشش بھی نہیں کرتے. ہم اگر اس کو اب کوئی لوٹا رہا ہے نا تو میں دوسرے طرف بھاگ جاتا ہوں کہ میرے طرف نہ آ جائے. یہ اسلام ہمیں یہ تعلیمات دیتے ہیں، یہ ہمارے دین کے تعلیمات ہیں کہ دوسرے کو لوٹتے ہوئے دیکھو. اللہ کے نبی نے تو یہ ہمیں حکم دیا نا کہ ارے ظالم کا ہاتھ روکو، مظلوم کی بھی مدد کرو، اور ہم کہتے مظلوم کو بھی مرنے دے اور ظالم کو بھی لوٹنے دے، جاؤ ہماری خیر ہو. آج ہمارا یہ درس، اچھا ان کلن الا کذب الرسل فحق عقاب، یہاں تک رکو ہو گیا. نہیں تھے یہ سب مگر سب نے رسولوں کو، انبیاء کو جھٹلایا تو ان پر ہمارا عذاب جو ہے نا وہ ثابت ہوا. ہاں، ان پر ہمارا عذاب لازم ہو گیا. معلوم ہے کہ بغیر نبی کے جھٹلایا عذاب کبھی نہیں آ سکتا. ان کے تعلیمات کو جھٹلاتا ہے تو ہم سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، تو جب اللہ تعالیٰ کے طرف سے اللہ کی وحدانیت، ان کے دین کا اور نبی ایک شریعت دیتا ہے، بندگی کا ایک طریقہ دیتا ہے کہ ایسے زندگی اللہ تعالیٰ پہلے بھیجتا ہے، کسی نے کسی کو حجت ان کے خلاف قائم ہوتے کہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا. اور اللہ کی قدرت دیکھیں، جتنے بھی انبیاء ہیں یا علماء حق آئے ہیں تو انہوں نے کبھی دین کی تبلیغ پر پیسے نہیں مانگے. کبھی ایسے نہیں کہ بس آ کے بس چندے شروع کر دیے کہ ہر درس کے بعد. کبھی کبھی تو بعض مولویوں میں سمجھتا، میں نے بولا یہ تو پکے بھکاری ہیں، ان کا تو رات دن ہے، بس جہاں بھی دیکھو چندہ کرو. ارے بھائی خدا بند، تو دین کا کام کر. اللہ تمہیں کبھی کبھار ٹھیک ہے کہہ دیا، لیکن یہ نہیں کہ اٹھتے بیٹھتے
اب تقریر شروع کی تب بھی چندے سے شروع کی، جب ختم کی تو تب بھی چندے سے شروع کی۔ اللہ تعالیٰ، اب لوگ پھر کیا کہتے ہیں، بولے یار یہ مولوی ہے، وہ بھکاری۔ لوگ خود دیکھتے ہیں، ہم اس علاقے میں کام کر رہے ہیں، یہ مسجد ہے، مدارس ہے، الحمدللہ بغیر کہ اتنے لوگ ماشاءاللہ خود جو دیندار لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ بھائی اس علاقے میں کام کون کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مالوں کی حفاظت کرے، ان